بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انفوٹینمنٹ فیکٹری۔ آج ہم جانیں گے شیر میسور سلطان شاہ ٹیپو کے بارے میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اگر یہ بات سلطان شاہ ٹیپو کے بارے میں کی جائے تو ہرگز غلط نہ ہوگی۔ فرنگیوں کی یلغار نے اس وقت کی سونے کی چڑیا یعنی ہندوستان پر اپنی شاطرانہ چالوں کے ذریعے سے قبضہ کر لیا تھا۔ ان حالات میں ایک شخص آہنی دیوار بن کر کھڑا ہوا۔ اس با کردار اور باضمیر شخص کو دنیا سلطان شاہ ٹیپو کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ٹیپو سلطان کا نام برصغیر پاک و ہند میں معروف و معلوم ہے۔ 18ویں صدی کی آخری دہائیوں میں سلطنت خداداد کے نام سے میسور میں ایک ریاست کی بنیاد ڈالی اور اس کو اتنے جدید انداز میں چلایا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ٹیپو سلطان دین اسلام پر کامل یقین رکھنے والے اور اپنے وطن پر جان دینے والے تھے۔ اسی عرصے میں انہیں مسلسل انگریز غاصبوں سے برسر پیکار رہنا پڑتا تھا، تاہم اس کے باوجود امور سلطنت میں رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے سلطان نے اتنا بہتر، جامع اور مستحکم نظام قائم کیا کہ آج بھی مہذب دنیا کا نصب العین بنا ہوا ہے۔ تعریف اگر دشمن کے منہ سے نکلے تو سچائی پر مبنی ہوگی۔ ایک انگریز مورخ یوں رقم تراز ہے: جب آپ اجنبی ملک سے گزر رہے ہوں اور دیکھیں کہ زراعت ترقی پر ہے، شہر آباد ہو رہے ہیں، صنعت و حرفت کو ترقی ہو رہی ہے، تجارت عروج پر ہے اور ہر گام پر ترقی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ رعایا خوشحال ہے، تو سمجھ لو کہ حکومت عوام کی مرضی کی ہے۔ یہ ہے ٹیپو کی حکومت کا نقشہ۔ ٹیپو سلطان کی حکومت کا حال تھا۔ ٹیپو سلطان ایک جمہوریت پسند حکمران تھا اور خود کو ٹیپو ایک شہری ہے کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ ٹیپو کے بڑے کارناموں میں آبپاشی کا جدید نظام، یونیورسٹی کا قیام، سینکڑوں کتابوں کی اشاعت، راکٹ سازی، جہاز سازی کے کارخانے اور صنعتوں کا قیام ہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی انگریزوں کے خلاف جد و جہد میں گزار دی۔ اگر میر صادق غداری نہ کرتا تو آج شاید برصغیر کی تاریخ مختلف ہوتی۔ اس بطل جلیل کی شہادت اپنوں کی غداری کی وجہ سے 1799 میں انگریزوں کے ہاتھوں ہوئی، لیکن تاریخ میں اس کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا۔ ٹیپو کی پیدائش فاطمہ بیگم اور حیدر علی کی 10 نومبر 1750 کو بنگلور سے 33 کلومیٹر دور دیوان ملی نامہ قصبہ میں ہوئی۔ ٹیپو کی پیدائش سے پہلے ان کے والد حیدر علی میسور کے راجہ کرشن راج کی فوج کے معمولی ملازم تھے، لیکن ٹیپو کی ولادت کے ساتھ ہی ان کے اقبال کا ستارہ چمکا اور 2 سال کے اندر گورنر مقرر ہوئے اور پھر فوج کے سپہ سالار بنائے گئے۔ اگلے 10 سال کے اندر وہ پوری ریاست میسور کے والی بن گئے۔ جب ٹیپو کی عمر 5 سال ہوئی تو حیدر علی نے، جو خود نخواندہ تھے، اپنے زمانے کے بہترین اساتذہ کی خدمات حاصل کی اور سب سے پہلے ٹیپو کی دینی تربیت کا بندوبست کیا۔ قرآن شریف اور عربی و فارسی دانی کے لیے معلم مقرر ہوئے۔ اس کے بعد حدیث اور فقہ وغیرہ کی تعلیم دی گئی۔ غرض ہر طرح کے علوم و فنون کے لیے بہترین اساتذہ کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ٹیپو کو گھڑ سواری پسند تھی۔ پالکی میں بیٹھنے کو وہ مردانہ شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ ٹیپو کے بچپن کے حالات میں ملتا ہے کہ 6-7 سال کی عمر میں ایک دن جب وہ کھیل رہے تھے تو ایک بزرگ کا پاس سے گزر ہوا، جس نے ٹیپو کو دیکھ کر پیش گوئی کی کہ یہ بچہ ایک دن ریاست کا حکمران بنے گا۔ اس وقت ٹیپو کے والد حیدر علی نے بچپن ہی سے ٹیپو کو تمام جنگی مہموں میں اپنے ساتھ رکھا۔ نتیجتاً 16-17 سال کی عمر میں ٹیپو ایک قابل سپاہی اور لائق افسر بن چکا تھا۔ حیدر علی کو اپنے ناخواندہ ہونے کا بہت قلق رہتا تھا، اس لیے انہوں نے ٹیپو کی تعلیم و تربیت پہ کوئی مصلحت نہ کی اور اسے اپنی جانشینی کے لیے تیار کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ عنان سلطنت سنبھالنے کے لیے صرف بہادری، ذہانت اور حسن انتظام ہی کافی نہیں، بلکہ ان سب صلاحیتوں کے ساتھ حکمران کو زیور تعلیم سے بھی آراستہ ہونا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے ٹیپو کو زیور علم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر علوم و فنون کو بھی ماہرین وقت سے ٹیپو میں منتقل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی اخلاقی اور دینی تربیت سے بھی غفلت نہ برتی۔ یہ حیدر علی کی اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں حد درجہ دلچسپی ہی تھی
جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان نے جب 1782 میں میسور کی حکومتیں سنبھالی تو وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہندوستان صرف ہندوستانیوں کا ہے کا نعرہ سب سے پہلے ٹیپو سلطان نے بلند کیا۔ اگر ٹیپو سلطان مغل شہنشاہوں کی طرح تن آسانی اور آسائش کی زندگی چاہتا، عیش و عشرت کا دل دادا ہوتا، تو انگریزوں سے ہر قسم کی سہولت و رعایت کے بے شمار وعدے موجود تھے، مگر اس مرد فرہنگ شکن عالم نے سپاہ گری میں ایک نیا باب درج کرتے ہوئے قیامت تک کے لیے آزادی کے پروانوں اور حریت پسندوں کو یہ نعرہ مستانہ عطا کیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ غازی سلطان کی زندگی سے بہادری کے اور جرأت و شجاعت کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ جب غداروں نے قلعوں کے دروازے کھول کر دشمنوں کو شہر پناہ میں داخل کر لیا تو صرف حضرت ٹیپو نے ہتھیار ڈال کر ذلت کی زندگی پر لڑکے شہید ہونے کو فوقیت دیتے ہوئے مردانہ وار جنگ کی اور جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی بہادری اور منصوبہ ساز شخصیت کے باعث انگریز فوج پوری طرح خوفزدہ تھی۔ سلطان کو شہید جان کر ایک انگریز قریب گیا تو زندگی کے آخری سانس لیتے ہوئے ٹیپو نے ایک ہی وار میں سر قلم کر دیا، جس کے نتیجے میں کئی دن تک لاش کے پاس جانے کی کسی کی جرأت نہ ہوئی۔ ایک انگریز جرنل نے شہید کے جستے حاکی کو سلیوٹ کرتے ہوئے کہا کہ آج تک اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا۔ انگریز مائیں اپنے بچوں کو ٹیپو کا نام لے کر ڈرا کر سلاتی تھیں۔ اس عظیم جرنل کی شوکت و حشمت کا یہ عالم تھا کہ شہادت کے ایک عرصہ بعد مزار پر ایک واسرائے گیا تو فوری طور پر الٹے پاؤں بوکھلاہٹ کی حالت میں باہر نکلا۔ ساتھیوں کے پوچھنے پہ بتایا کہ سلطان کو مزار میں زندہ محسوس کیا، اس کی ہیبت و جلال کے باعث اندر کھڑا نہ ہو سکا۔ حضرت ٹیپو سلطان عظیم سپہ سالار، علیم حکمران اور بلند پایہ عالم باعمل شخصیت کے مالک تھے۔ 14 اگست 1947 کو قائم ہونے والی دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست پاکستان بھی شہید ٹیپو سلطان کی مملکت خداداد کا تسلسل ہے۔ آج نسل نو کو اپنے عظیم المرتبہ مشاہیر کی زندگیوں کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے، جن میں سلطان غازی کا نام سر فہرست ہے۔ ہمیں اپنی صفوں میں موجود میر جعفر صادق کو پہچاننا ہوگا اور انہیں پرچم سے دور رکھنا ہوگا۔ یاد رکھو، سرنگا پٹنم کا قلعہ کسی دشمن نے فتح نہیں کیا تھا، میر صادق نے دروازے کھولے تھے۔ لہٰذا تاریخ کے اس بھیانک کردار کا سدباب کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں پرچم کی حرمت اور صفوں کی تطہیر پر توبہ مرکوز کرنی ہے۔ ہمیں اپنی صفوں میں موجود میر جعفر صادق کو پہچاننا ہوگا اور ہمیں اپنی آخری سانس تک مادر وطن کی حفاظت کے لیے، حرمت کے لیے تاریخ رقم کرنی ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔